اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بھائی آج میں ایک بڑی پرسنل سی بات آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ صورتیں تو یہ میں پڑھتا ہوں، جو بھی حالات چل رہے ہیں دنیا کے بھی اور گھروں کے بھی آس پاس کے بھی، آخر اس کو ہم محسوس تو کرتے ہیں نا۔ میں تو کافی زیادہ محسوس کرتا ہوں، جس سٹیج پہ میں ہوں باہر نکلیں تو کیسے ویلکم ہوتا ہے آپ لوگوں کا۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر میں بھی بھول جاتا ہوں مین کے پڑھنا نا، کبھی کبھار اتنی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یہ کیری آن، کبھی کبھار پھر بعض دفعہ ریلیکس بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ بندہ، تو وہ پڑھنا جڑا نا وہ ایک کنٹینیو کیری آن رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ ویڈیو بنانی اس لیے کی شروع، کیونکہ مجھے اپنی تو فکر نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ میرے لیے کافی ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میں آپ لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں، یہ آپ لوگوں تک پہنچے بات، کہ تاکہ زمانے میں زمین پہ ہم بھائیوں کی طرح ہو جائیں، کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا اپنے دل کو مضبوط کرنا پڑے گا، کہ یہ سوچنا پڑے گا تھوڑا سا کہ آیا کہ آگ لگانے سے امن حاصل ہوتا ہے کہ آگ بجھانے سے؟ تو آگ بجھانے سے ہوتا ہے، آگ لگانے والا یہ بتا رہا ہے آپ کو آگ بجھانے سے امن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ تو یہی سمجھتے ہو نا بھائی، میں ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ تو اس لیے میں یہ روز پڑھتا ہوں، تاکہ یہ میں دنیا کے لیے پڑھتا ہوں، تاکہ یہ میرے پیغام ہے جو میری جو بھی وائبریشن ہے یا جو بھی میرے ذہن میں، یہ اپنا اپنے ایمان کی بات ہوتی ہے، تو یہ پہنچ جائے صبح شام۔ تو اس لیے پھر میں نے یہ ایک کنٹینیو ایک تو یہ رکھا کہ میری ذمہ داری بن جائے کہ میں یہ کرتا رہوں، کیونکہ یہ اب میرے والا معاملہ تو ختم ہو گیا تھا، اب تھا دوسروں کا معاملہ۔ تو دوسروں کے معاملے کے لیے پھر اس کے لیے پھر اپنے آپ کو پھر مضبوط رکھنا پڑتا ہے، کوئی ذمہ داری لینی پڑتی ہے پھر بھی۔ تو اسی لیے یہ میں پڑھتا ہوں۔ اگر آپ کوشش کریں یہ دونوں صورتوں کو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے آپ کو بھی، بہت ضرورت ہے اس وقت یہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بہت ضرورت ہے اس وقت ان تینوں صورتوں کی، اس وقت سمجھنے کی، اس کو ڈیپر جانے کی۔ یہ کوئی بڑی زیادہ بڑی صورتیں میں نے بتائی تو نہیں ہے کہ آپ کو صورت بقرہ تو نہیں بتا دی، سورۃ آل عمران تو نہیں بتا دی میں نے، کیا بتایا؟ سورۃ الناس، سورۃ الفلق۔ فلق کا معنی ہوتا ہے دیوان، روشنی، روشنی، صبح کی روشنی۔ انشاءاللہ ہو جائے گی صبح کی روشنی۔ اور دوسرا یہ کہ تھوڑا پرسنلی اس لیے ہوں کہ بچے ہیں، تو ان کو اگر گورنمنٹ کی اچھی کسٹڈی میں جہاں پہ مضبوط، میں بھی تھوڑا بے چین نہ رہوں، وہاں مجھے پتہ ہو کہ میرے بچوں کی برین واشنگ نہیں ہو رہی، برین واشنگ نہیں کی جا رہی ہے، ان کو انڈر پریشر نہیں کیا جا رہا۔ مجھے یہ تو میرے سامنے ہوا ہے، میرے سامنے ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان بھی رہا ہوں، ان کے ساتھ میں کہتا بھی رہا ہوں جا کے۔ تو پھر میں تھوڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ یار میں جن لوگوں کے لیے اتنا میں نے قدم اٹھا دیا ہے، تو اب وہ ان کو اتنی تو ہونی چاہیے، الٹا آپ گالیاں نکالنا، یہ وہ چیزیں۔ آیا کہ میں لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ چاند ایک لوگوں کی کوئی کارستانی ہوگی، سب کی تو نہیں ہے اس میں، کچھ لوگوں کو تو ویسے ہی پتہ نہیں ہے حقیقت کا کہ کیا حقیقت کیا ہے اصل میں، کیا کیا چینجنگ ہے، کہاں کہاں پہ چینجنگ ہے۔ تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ اب وہ حل ہو گئی ہیں، صرف آپ لوگوں کا تھوڑا سا عقل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ سوچنا بنتا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو یا تو آپ ایک پیرس بنا لیں، جیسے پیرس بولتے ہیں، چلو میں ایک پنجابی لفظ بول دینا پیرس، ہاں، یا پاکستان کو وہ بنا لیں، تو یا پاکستان کو بھی کھنڈر بنا لیں، یہی ہے۔ کیونکہ ہم خود ہی تو، اگر میں یہی تو کہہ رہا تھا، جو صبح بات ہوئی تھی میری اپنے اسپاس سے،
تو وہی بات کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ جو باتیں میں کہہ رہا تھا اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ کبھی تانے بھی یہ تو ایک الٹا نا وہ ہو گیا، اوپر ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ اور یہ اسپیشل میری اسرائیل سے ریکویسٹ ہے، آپ کی جو بھی پلاننگ ہوگی وہ اللہ جانتا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آپ کی قوم کو یا آپ کی نسل کو اب کون نقصان پہنچا رہا ہے اور کون فائدہ پہنچا رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ تو آپ اس چیز کا سدباب کریں، بہت آسان ہے اس کا سدباب کرنا، وہ مشکل نہیں ہے۔ تو اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو کتنی دیر میں، اگر آپ سارا زور لگا کے آ بھی گئے تو کتنی دیر، وہ جیسے ایک گورنمنٹ نہیں ہوتی ایک سیٹ پہ 2 سیٹ پہ، وہ ایسے ہوتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا ایز اے ہمدردی، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا، آپ لوگوں کا میرا رشتہ ہو نہ ہو، لیکن نام میرے ساتھ ضرور لگا دیا گیا، جس کا میں نے وہ خمیزہ بھگت کے آپ لوگوں کو مظلوم سمجھ رہا ہوں، بالکل، اور دل سے سمجھ رہا ہوں۔ تو دل سے سمجھ کے یہ آپ سے ہمدردی کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ فتنہ کہاں ہے، اور وہ اس کو کھڑا کرنے کی بجائے اس کو دبائیں۔ محبت سے سارا کچھ ہوتا ہے، معاف کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کے درجے اور بلند کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔